بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 اپریل سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے، اس کا سیکھنا ہی کیا ہے۔ انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت 57۔ تکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں، اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آئے گی۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ دعائیں بہت کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کیا کرتا، لیکن جو سستی میں زندگی بسر کرتا ہے اسے آخر فرشتے بیدار کرتے ہیں۔ اگر تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت پکا ہے، وہ کبھی تم سے ایسا سلوک نہ کرے گا جیسے کہ فاسق فاجر سے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کو عذاب دے، بشرطے کہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ عذاب کو دور نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا خود بخود نہیں ہے، اس کے لیے خالق ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، بغیر اس کی رضا کے ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ترساں رہے گا وہ خود محسوس کرے گا کہ اس میں ایک فرقان پیدا ہو گیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شیطانی سیرت کا انسان نہ ہو۔ تکالیف تو نبیوں پر بھی آتی ہیں مگر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کے لیے وہ باعث برکت ہوتی ہیں۔ دغاباز آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کیونکہ وہ دراصل نماز نہیں پڑھتا بلکہ خدا تعالیٰ کو رشوت دینا چاہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کو اس سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ وہ رشوت کو خود پسند نہیں کرتا۔ نماز کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شے ہے جس میں اہدنا الصراط المستقیم جیسی دعا کی جاتی ہے۔ اس دعا میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے، جو کام ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ تعاون بھی اسی کے حکم سے آئی ہے۔ یہ دنیا سے رخصت نہ ہوگی جب تک ایک تغیر عظیم پیدا نہ کر دے۔ جو اس سے نہیں ڈرتا وہ بڑا بدبخت ہے، اور اس کے استحصال کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرو، کیونکہ اگر پاک ہو کر مر بھی جاوے گا تو وہ بہشت کو پہنچے گا۔ مرنا تو سب نے ہے، مومن نے بھی اور کافر نے بھی، مگر مومن اور کافر کی موت میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے۔ دیکھو ان باتوں کو منتر جنتر نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ یوں ہی فائدہ ہو جاوے گا، جیسے کہ بھوکے کے سامنے روٹیوں کا انبار فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ نہ کھاوے، اسی طرح آج کے اقرار کے مطابق جب تک کوئی اپنے آپ کو گناہ نہ بچاوے گا اسے برکت نہ ہوگی۔ یاد رکھو میں اس بات پر شاہد ہوں کہ میں نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ اب تم کو چاہیے کہ برائیوں سے بچنے کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ بچے رہو۔ جو شخص بہت دعا کرتا ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچے، اور دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اسے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجن، یعنی جو امور اسے کشاں کشاں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور سے بچنے کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو بہت پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کے سوائے انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ کسان کو دیکھو کہ جب وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور قسم قسم کی محنت اٹھاتا ہے تب پھل حاصل کرتا ہے، مگر محنت کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اچھا ہو، سامان بھی عمدہ ہو، سب کچھ کر بھی سکے، تب جا کر فائدہ پاوے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، النجم آیت 40۔ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط باندھنا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو دل خدا سے ڈرتا رہے گا، اور جب دل ڈرتا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنے بندے پر خود رحم آ جاتا ہے اور پھر تمام بلاؤں سے اسے بچاتا ہے۔ گناہ سے بچو، نماز ادا کرو، دین کو دنیا پر مقدم رکھو۔ خدا تعالیٰ کا سچا غلام وہی ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے۔ ہر ایک شخص کو
خود بخود خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے واسطے واسطہ ضروری ہے، اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامراد نہیں ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے، اور غلام کا کام یہ ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورہ زمر آیت 54۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلامی ہے، نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے۔ یہاں اس جگہ بندوں سے مراد غلامی ہے، نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو، جیسا کہ حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی اگر تم خدا تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرما بردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤ، تب خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جب لوگ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، دنیا سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ کہتے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں گویا انسان خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا بے فائدہ ہے۔ 11 اپریل 1903 صبح کی سیر۔ فرمایا جب ہمیں یہ الہام ہوا تھا وسن الفلک بأعیننا ووحینا، اس وقت تو ایک شخص بھی ہمارا مرید نہ تھا۔ اگر یہ سلسلہ من عند غیر اللہ ہوتا تو آج تک الہی بخش کی طرح بیکار ہی پڑا رہتا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ الہی بخش تو میرے الہامات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے کہ الہام ہمارے سالہ سال سے شائع ہو چکے ہیں ان کی اب نقل کرتا ہے؟ اصل میں جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح حق اپنے انوار سے شناخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یا مسیح الخلق ادوانہ اس وقت سے چھپا ہوا اور شائع شدہ ہے جبکہ طاعون کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، اور اب آج طاعون کی وجہ سے لوگ آتے اور زبان حال سے کہتے ہیں یا مسیح الخلق ادوانہ، اور اکثر اپنے خطوں میں لکھتے ہیں اب یا تو یہ ثابت کرو کہ یہ الہام ہمارا من گھڑت ہے اور ہم نے اپنی کوشش سے چند لوگوں کو اس کے مکمل کرنے کے واسطے ملا لیا ہے، یا یہ قبول کرو کہ یہ جو 2 اور 400 آدمی یکدم بیعت کرتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی تائید ہے۔ جس زور کے ساتھ طاعون کی وجہ سے لوگ اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرح کسی کو یقین چھوڑ وہم بھی نہ تھا، کیونکہ یہ الہام اس وقت کا ہے جب ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام ناموں کو محفوظ رکھا جاوے، اور اگر ان لوگوں کا الگ رجسٹر نہ ہو تو رجسٹر بیعت ہی میں سرخی کے ساتھ ان کو درج کیا جاوے۔ ایک شخص کے سوال پر حضور نے فرمایا کنچنی کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز درست نہیں۔ پھر ایک اور شخص نے پوچھا کہ قیامت کے دن میں بھی ہماری جماعت اسی طرح آپ کے آگے پیچھے ہوگی؟ فرمایا یہ تفصیلیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایسے سوال طریق ادب سے بعید ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ سوال ہوا کہ مخالف ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، حالانکہ مسجد میں ہمارا حق ہے، ہم ان سے بذریعہ عدالت فیصلہ کر لیں۔ فرمایا ہاں اگر کوئی حق ہے تو بذریعہ عدالت چارہ جوئی کرو، فساد کرنا منع ہے، کوئی دنگا فساد نہ کرو۔ سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے گھر کی چیز کھا لیں میں؟ فرمایا نصارہ کی پاک چیزیں بھی کھا لی جاتی ہیں، ہندوؤں کے مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں، پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟ ہاں میں نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑو، اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بے شک شریک ہو، احسان کرو، مروت کرو اور ان کو قرض دو اور ان سے قرض لو، اگر ضرورت پڑے تو صبر سے کام لو، تو شاید کہ اسے سمجھ بھی جائیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ نماز کی توفیق اور استقامت ملے۔ حضور انور نے فرمایا حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے، اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آ جاتا ہے، اس طرف سے فرق آیا تو من اس طرف سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ پھر اسی شخص نے عرض کی کہ حضور میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس طرح پر اخلاق فاضلہ کا ثبوت دیا۔ 11 اپریل 1903 دربار شام۔ فرمایا اصل میں ایمان کے کمال تام کا ذریعہ الہامات صحیحہ اور پیشگوئی ہوتے ہیں۔ ایمان کبھی قصوں کہانیوں سے ترقی نہیں پکڑتے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے، جس راہ و رسم کا پابند اپنے آباء و اجداد کو پاتا ہے،
اکثر اسی کا پابند ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا تو بت پرستی ہی اس کا شیوا ہوگا، اور اگر ایک عیسائی کے ہاں اس نے تربیت پائی ہے تو وہی خوب وہ اس میں پائی جاوے گی، مگر اس کے مسائل اور اس کے بنیادی عقائد کا بہت سا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عقل و فہم میں کچھ بھی نہیں آیا ہوتا، صرف لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ بچپن اور اوائل عمر میں تو کیا کوئی ان مذاہب کی حقیقت سے آگاہ ہوگا؟ عیسویت کے حامی تو اگر ان سے کوئی پوری تعلیم کا پورا جوان عاقل بالغ بھی ان کی تثلیث کے راز کو پوچھے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ راز ہے جو ایشیائی دماغ کی بناوٹ کے لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہی حال بت پرست کا ہے۔ ہاں البتہ اسلام ایک دنیا میں ایسا مذہب ہے کہ جس کے عقائد ایسے ہیں کہ انسان ان کو سمجھ سکتا ہے اور وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام کے مسائل ایسے ہیں کہ کسی خاص دماغ یا عقل کے واسطے خاص نہیں، بلکہ وہ تمام دنیا کے واسطے یکساں ہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، مگر وہ زندہ ایمان کے جس سے انسان خدا تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے، اور وہ نور جس سے انسان کی آنکھ کھل کر اس کو یقین تام حاصل ہو جاوے، وہ صرف الہام ہی پر منحصر ہے۔ الہام سے انسان کو ایک نور ملتا ہے جس سے وہ ہر تاریکی سے مبرہ ہو جاتا ہے، اور ایک قسم کے اطمینان اور تسلی اسے ملتی ہے۔ اس کا نفس اس دن سے خدا تعالیٰ میں آرام پانے لگتا ہے، اور ہر ایک گناہ فسق و فجور سے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا دل امید اور بیم سے بھر جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت کی وجہ سے وہ ہر وقت ترساں و لرزاں رہتا ہے، اور زندگی کو ناپائیدار جانتا اور سفلی لذات کی حوث اور خواہش کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے، اور در حقیقت وہ اسی وقت گناہ کی آلودگی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک تازہ نور انسان کو آسمان پر سے نہ ملے اور خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جاوے تب تک پورا ایمان نہیں ہوتا۔ جب تک ایمان کمال درجے تک نہ پہنچا ہو تب تک گناہ کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔ بجوز الہام کے ایمان کی تصویر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے ماہیت سے لوگ بے بہرا اور خالی محض ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ یورپ تو آج کل بہت سی ٹھوکریں کھا کر ان امور کو تسلیم کرتا جاتا ہے، مگر ہمارے مولوی انکار و کفر میں غرق ہیں۔ اگر الہام ہونے کا بھی نام لیا جاوے تو کفر کا فتویٰ تیار ہے۔ وہی کے نزول کا دعویٰ کرنے والا تو اکفر اور ضال اور دجال ہے۔ افسوس آتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کے کلام سے کیسے دور جا پڑے ہیں، اور ان سے فہم قرآن چھین لیا گیا ہے۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دعا ہی کیوں سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الفاتحہ۔ اس دعا سے تو صاف نکلتا ہے کہ یا الہی ہمیں پہلے منعم علیہم گروہ کی راہ پر چلا، اور جو ان کو انعامات ملے ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما۔ انعمت علیہم کون تھے؟ خدا تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے، اور ان کا برابر انعام یہی الہام اور وحی کا نزول تھا۔ بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس دعا کا سچا نتیجہ جو ہے اس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دعا سکھائی؟ ہمیں تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہی تو ایک چیز تھی جو نہایت نازک اور روح کی غذا تھی، جو انسان اس کے حصول کا پیاسا نہیں، ممکن نہیں کہ اس کے اندر پاک تبدیلی آ سکے۔ اور جب تک انسان اس طرح خدا تعالیٰ کا چہرہ نہ دیکھے اور اس کے سریلی آواز سے بیراور نہ ہو تب تک ممکن نہیں کہ گناہ کے زہر سے بچ سکے۔ خیر خود تو محروم اور بے نصیب تھے ہی، مگر دوسروں کو جو اس قسم کے خیال رکھیں کہ خدا تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے کافر جانتے ہیں، وہ تو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، مگر ہمیں خود ان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی کیا ہے جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، اور خدا تعالیٰ کے حضور دعا کے واسطے ہاتھ ہی کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔